السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. نیکسٹ جو ہے ہم جو چیپٹر جو ہے ڈسکشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ہے الیکٹرو کیمسٹری. اور اس الیکٹرو کیمسٹری جو ہے تو ہم نے اٹامک اسٹرکچر کو پڑھا ہے, اسٹیکومیٹری کو پڑھا ہے. تو اب ہم الیکٹرو کیمسٹری چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو مطلب یہ کہ سولوشن چیپٹرز ہیں ان کو جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں جو ہے تو یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل چیپٹرز ہیں, تو اس میں کیا کیا باتیں ہیں تو ان کو ہم نے ڈسکشن اس پہ کرنی ہے. تو پہلے الیکٹرو کیمسٹری کیا ہے, الیکٹرو کیمسٹری کی طرف آتے ہیں. لیٹ سپوز ہم اس کے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا برانچ آف کیمسٹری, دا برانچ آف کیمسٹری ویئر وی ہیو ٹو اسٹڈی برانچ آف کیمسٹری where we have to study the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. اگر ہم کیا کرتے ہیں پھر chemical energy جو ہے into electrical energy. So the branch of chemistry where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy and chemical energy into electro جو ہے یہاں پہ تو ایک جگہ پہ electrical energy consume ہوتی ہے, it is converted into chemical energy. سیکنڈ جگہ پہ جو ہے کیمیکل انرجی کنزیوم ہوتی ہے انٹو الیکٹریکل انرجی. تو یہ کیا پروسیجر ہے اس کو میں ڈسکشن کرتا ہوں ابھی. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو الیکٹریکل انرجی is converted into chemical energy and chemical energy into electrical energy. That branch is known as electrochemistry. تو کنکلوژن کیا ہے کہ ایک آپ لوگوں کے پاس الیکٹریکل انرجی ہے, الیکٹریکل انرجی, اور ایک جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں کیمیکل انرجی ہے. تو کیمیکل انرجی, دا انٹرکنورژن آف کیمیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی اینڈ الیکٹریکل انرجی انٹو کیمیکل انرجی, تو دیٹ برانچ از ڈسکرائبڈ ایز اے الیکٹروکیمسٹری. کیا مطلب ہے اس ڈیفینیشن کا, مطلب کیا ہے؟ اگر آپ لوگ دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہے ایک کنٹینر لیتے ہیں اور اس میں میٹالک الیکٹروڈز کو ہینگ کرتے ہیں, میٹالک الیکٹروڈز کو ہینگ کرتے ہیں. یہ میٹالک الیکٹروڈز ہیں. باہر جو ہے ایک سورس آف دی کرنٹ, یہ جو ہے بیٹری ہے, اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سوڈیم آئن, کلورائڈ آئن ایک الیکٹرولائٹ سولوشن ہے. یہ جو ہے پازیٹیو ٹرمینل آف دی بیٹری, یہ نیگیٹیو ٹرمینل آف دی بیٹری, اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نیگیٹیو ٹرمینل آف دی بیٹری کے ساتھ, اور یہ الیکٹروڈ کنیکٹ کرتا ہوں ود دا پازیٹیو ٹرمینل آف دی بیٹری کے ساتھ. تو جو پازیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو اینوڈ کہتے ہیں, جو نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو کیتھوڈ کہتے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں اس میں کہ پازیٹیو ٹرمینل یہ اینوڈ ہے, اینوڈ پہ ہم نے ہمیشہ جو ہے یہ پڑھا ہے کہ پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے, کیتھوڈ پہ جو ہے ریڈکشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جسے یہ بیٹری کے ساتھ میں کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ پلیٹ پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے, یہ پلیٹ جو ہے یہ نیگیٹو چارج ہو جاتا ہے. یہاں پہ جتنے سوڈیم آئن ہوتے ہیں تو وہ پازیٹیو چارج, یہ پازیٹیو پلیٹ ان کو ریپیل کرتا ہے. تو کلورائڈ آئن جو ہے الیکٹرولائٹس کے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور یہ جو سوڈیم آئنز ہوتے ہیں یہ نیگیٹو چارج پلیٹ کی طرف آ جاتے ہیں, نیگیٹو چارج پلیٹ کی طرف, کیتھوڈک پلیٹس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بیٹری لگ جاتی ہے اور اس سے الیکٹران کو پمپ آؤٹ کرتی ہے, اس کلورائڈ سے الیکٹران کو پمپ آؤٹ کر لیتی ہے. آکسیڈیشن جو ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اینوڈ پہ ہوتا ہے, اینوڈ پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ یہ 2 کلورائڈ آئن ان دا پریزنس آف کرنٹ, یہ کرنٹ اس سے کیا کرے بیٹری سے الیکٹران نکالتا ہے. تو اٹ از کنورٹڈ انٹو کلورین, یہ کلورین گیس میں فارم میں ریلیز ہوتے ہیں ود دا ریلیز آف الیکٹران, یہ آکسیڈائز ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ پہ یہ کیا ہے کہ یہ الیکٹران سرکٹ میں جب یہ الیکٹرانز کیا ہو گئے, یہاں سے اس کی آکسیڈیشن ہو گئی تو کلورین گیس فارم میں یہاں پہ ریلیز ہو گیا, یہ الیکٹران سرکٹ میں بیٹری میں آ جاتے ہیں. بیٹری دا سیم نمبر آف الیکٹران کیتھوڈ کو ٹرانسفر کر لیتی ہے. تو کیتھوڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ یہ 2 سوڈیم آئن ان 2 الیکٹران کو گین کر لیتا ہے اور ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اوورآل کیمیکل ریئیکشن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 سوڈیم آئن ان دا پریزنس آف 2 کلورائڈ آئن ہے, یہاں پہ اٹ از کنورٹڈ ٹو سوڈیم اور کلورین گیس فارم میں ریلیز ہو جاتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کرنٹ پاس ہو رہا ہے تھرو اس الیکٹرولائٹک سولوشن, اور یہاں پہ اس کمپاؤنڈ کی کیا ہو رہی ہے, ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہے.
the decomposition of a compound in the presence of current is known as electrolysis. इसको electrolysis कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? electrolysis कहते हैं. और जिन सेल में ये प्रोसेस होता है उनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी का करंट कंज्यूम हो रहा है और ये जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन में क्या कर रहा है? रोल अदा कर रहा है. सोडियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन को कर रहा है. सोडियम क्लोराइड की जब डिकम्पोजिशन होती है सोडियम और क्लोरीन में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, बैटरी कंज्यूम हो रही है. यहां पे जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सोडियम क्लोराइड को सोडियम में कन्वर्ट करना, सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ये क्या एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. और जिन सेल में तो ऐसे सेल्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. तो ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एंड इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी फॉर्म में अपीयर होते हैं. So the branch of chemistry where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical. तो electrical energy consume हो रही है and it appear in the form of the decomposition of the sodium chloride जो है यहाँ पे हो रहा है electrical energy के presence में. ये तो खुद तो नहीं हो रहा है, ये एक non spontaneous process है. electrolysis जो है ये एक non spontaneous process है. electrolysis of the sodium chloride एक non spontaneous है. ये endothermic है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. और जिन सेल में ये प्रोसेस होते हैं उन सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. तो ये तो एक सेल हो गया जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी अपीयर होती है. एक दूसरा सेल है जिसमें यहां पे एक इलेक्ट्रोड यहां पे है, ये हैंग है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. यहां पे जो है ये दूसरा जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और ये जो है इसमें हैंग है. दे आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, इनको साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करते हैं. यहां पे जो है ये वोल्ट मीटर है, ये बना हुआ है जिंक से और ये बना हुआ है कॉपर से. यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहां पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है. जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट. ये कॉपर मेटल बना हुआ है और ये जिंक मेटल से बना हुआ है. अब अगर हम इन दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही इन दो सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं. देखिए बात सुनिए, यहां से बैटरी से करंट यहां पे आ रहा था, पहले बैटरी से करंट आ रहा है, प्लेट्स को चार्ज कर रहा है और फिर इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. सो द फ्लो ऑफ करंट जो है पहले यहां पे है, बैटरी से क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए जो है यहां पे इलेक्ट्रोड के जरिए एंटर हो रहा है. लेकिन आप इस इलेक्ट्रोड के जरिए आप देखिए तो यहां पे करंट बाहर जा रहा है और जब ये बाहर जाता है फिर यहां पे ये सर्किट में मूव करता है और यहां पे जो है करंट प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन. अगर लाइट हो तो लाइट ऑन हो जाता है. ये साल्ट ब्रिज है और यहां पे जो है कॉपर पे जो है आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अब यहां पे दो पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स के दो पॉसिबिलिटी. एक ये होते हैं कि वो टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, इसको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं. एक ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ये उस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है. तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. जब जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये एनोड पे ये प्रोसेस होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. और कॉपर जो है अगर आप लोग देखें तो कैथोड पे इन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके डिपॉजिट होता है. अगर आप देखिए यहां पे केमिकल कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन हो क्या जाता है, ये जो आप लोगों के पास वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहां पे जो नीडल है ये 1.1 वोल्ट करंट आप लोगों को देता है, पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है. यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 3.4 वोल्ट है. अगर आप इन दोनों को सम अप करें ये 0.1 वोल्ट करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है. 1.1 वोल्ट करंट जो है ये प्रोड्यूस करता है. 1.1 वोल्ट जो करंट है वो एक्चुअली जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ. खैर उसकी तरफ बाद में डिस्कशन करेंगे इसको किस तरह कैलकुलेट करना है.
لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے اور اس کیمیکل ریئیکشن میں کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. اٹ مینس کیمیکل انرجی کنزیوم ہو رہی ہے اور الیکٹریکل انرجی اپیئر ہو رہی ہے. تو ایسے سیلز جس میں کیمیکل کنزیوم ہوتے ہیں اینڈ اٹ اپیئر ان دا فارم آف الیکٹریکل انرجی فارم میں اپیئر ہوتے ہیں, ایسے سیلز کو ہم وولٹیک سیلز کہتے ہیں. ایسے سیلز کو وولٹیک سیلز کہتے ہیں. تو دیکھیں الیکٹرولائٹک سیلز میں الیکٹریکل انرجی کنزیوم ہوتی ہے and it appear in the form of chemical energy. لیکن جو وولٹیک سیلز ہوتے ہیں, وولٹیک سیلز ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیمیکل انرجی کنزیوم ہوتی ہے, کیمیکل انرجی کنزیوم ہوتی ہے and it appear in the form of electrical energy. یہاں پہ یہ الیکٹریکل انرجی فارم میں اپیئر ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے ایگزوترمک ہے, کیونکہ اس میں انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے. ایگزوترمک ہے, کرنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, انرجی ریلیز کر رہا ہے. ایگزوترمک پروسیس ہے. دا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سپونٹینیس پروسیس ہے. یہ کیا ہے, ایک سپونٹینیس پروسیس ہے. وہ نان سپونٹینیس تھا اور یہ سپونٹینیس ہے. یہاں پہ انڈوترمک ہے, یہاں پہ الیکٹریکل انرجی. جن سیل میں یہ پروسیس ہوتے ہیں ان کو وولٹیک سیلز کہتے ہیں, گلوانک سیلز کہتے ہیں. So the branch of chemistry where we have to study the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, that branch is known as electrochemistry. اس کو electrochemistry, یہ اس کا definition ہے. یہ کیا ہے, اس کا definition یہاں پہ describe کرتے ہیں اس کو. اوکے, اگر آپ electrochemistry میں ہم فری الیکٹران کی بات نہیں کرتے, electrolytes کی بات کرتے ہیں. electrolytes کیمسٹری میں جو ہے electrolytes وہ solutions ہوتے ہیں آئنز, جس میں زیادہ آئنز ہو, which are responsible for the conductivity of current, جو current conductor ہوتے ہیں. تو یا تو فری الیکٹران electrical conductivity شو کرتے ہیں کہ جہاں پہ فری الیکٹران جتنے زیادہ ہوں گے electrical conductivity, یا فری آئنز. ہم آئنز کی بات یہاں پہ کریں گے. تو electrolytic solution are those solution having capability to conduct current, کہ وہ current کو conduct کرے. تو یہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں strong electrolyte, ایک ہے strong electrolyte. اگر آپ دیکھیں strong electrolyte, the type of electrolytes which are completely ionized, جو کہ completely ionized ہوتے ہیں in solution form. in solution میں جو ہے آپ لوگوں کے پاس completely ionized into component ions میں convert ہوتے ہیں, ان کو strong electrolytes کہتے ہیں. the type of electrolyte جو ہے جو کہ completely ionized ہوتے ہیں ان کو strong electrolyte کہتے ہیں. اور اس کی جو example ہے sodium hydroxide کو water میں dissolve کرے completely ionized ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے اگر آپ سوڈیم کلورائڈ کو واٹر میں ڈیزالو کریں تو کمپلیٹلی آئونائز ہوتا ہے. پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ کو واٹر میں ڈیزالو کریں کمپلیٹلی آئونائز ہوتا ہے, اسٹرانگ الیکٹرولائٹس ہیں. پوٹاشیم کلورائڈ کو اگر آپ لوگ واٹر میں ڈیزالو کریں تو یہ کمپلیٹلی آئونائز ہوتے ہیں. H2SO4 اگر آپ لوگ دیکھیں واٹر میں ڈیزالو ہوگا تو یہ کمپلیٹلی آئونائز ہوگا. HCl واٹر میں کمپلیٹلی آئونائز ہوگا. HI جو ہے واٹر میں کمپلیٹلی آئونائز ہوگا. یہ اسٹرانگ الیکٹرولائٹس میں آتے ہیں. HBr اسٹرانگ الیکٹرولائٹ واٹر میں کمپلیٹلی آئونائز ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ H2SO4 اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ہے, ویک ہے, کیا پیور H2SO4 الیکٹریسٹی کی کنڈکشن کرتا ہے؟ نہیں, یہ بالکل نہیں کرتا. 100% جو ہے 100% H2SO4 اگر میرے پاس ہو تو یہ کنڈکشن نہیں کرے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ آئونائز نہیں ہوگا, اس میں بہت کم مالیکول ہو اس کے آئنز ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو واٹر میں ڈیزالو کریں تو یہ آئنز جنریٹ کرے گا, یہ آئونائز ہوگا, تو پھر اس کے بعد یہ اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ڈسکرائب ہوگا. تو سولوشن فارم اس کا اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ہے. سوڈیم کلورائڈ سالڈ اسٹیٹ میں جو ہے یہ کنڈکٹر نہیں ہے, لیکن سوڈیم کلورائڈ کو اگر آپ واٹر میں ڈالیں تو یہ اسٹرانگ الیکٹرولائٹ, کیونکہ یہ واٹر میں کمپلیٹ آئونائز ہوتا ہے. تو جتنے سولوشن میں آئنز ہوں گے اتنی زیادہ ان کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. سیکنڈ جو ہے ایک آپ لوگوں کے پاس ویک الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں. The type of electrolytes which are partially ionizable ہو, the type of electrolytes which are partially ionizable, جو partially ionizable ہو ان کو weak electrolytes کہتے ہیں. ایسے electrolyte جو partially ionizable ہو ان کو weak electrolyte. Acetic acid weak acid ہے, partially ionizable ہے. واٹر میں یہ partially weak base ammonium hydroxide weak base ہے, partially ionizable ہے. کیلشیم کلورائڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں completely ionizable نہیں ہے واٹر میں. کیلشیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے یہ کمپلیٹ آئونائزیبل نہیں ہے واٹر میں. تو جو سبسٹانسز پارشلی آئونائز ہوتے ہیں تو دے آر ڈسکرائبڈ ایز اے ویک الیکٹرولائٹس, ان کو ویک الیکٹرولائٹس کہتے ہیں. جب وہ ایکولیبریم اسٹیبلش کرتے ہیں تو دے آر ڈسکرائبڈ ایز اے ویک الیکٹرولائٹ. جو کمپلیٹلی ڈیزالو ہوتے ہیں دے آر کالڈ اسٹرانگ الیکٹرولائٹس. ایک ہوتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں نان الیکٹرولائٹ.
non-electrolyte. The type of electrolytes which are non-ionizable हो. The type of electrolyte which are non-ionizable हो, जो कि बिल्कुल जो है आयन ही प्रोड्यूस करना करे, तो उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बेंजीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पेट्रोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर आप केरोसिन ऑयल लेते हैं, केरोसिन ऑयल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डीजल ऑयल, ये जो है सब के सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करें तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा. तो हर वो सब्सटेंसेस, अगर आप यूरिया ले वाटर में डिजॉल्व करें, यूरिया वाटर में आयोनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ग्लूकोज है अगर आप देखें तो ये वाटर में आयोनाइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये डिजॉल्व होता है वाटर में लेकिन आयोनाइज तो नहीं होता. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या हो, आयंस हो. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, आयंस. यहां पे जो है आयन जरूरी है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखें कि यहां पे जो है आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एक जनरल जो है, अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये एक जनरल जो है इनकी क्लासिफिकेशन है, आप लोग प्लीज इनको ध्यान में रखें. नेक्स्ट जो है हम यहां पे एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं? तो आमतौर पे आप लोगों ने मैट्रिक में ये बातें सुनी होगी कि the addition of oxygen is known as oxidation, the removal of hydrogen is known as oxidation, and the removal of electron is known as oxidation. लेकिन हम इसको बहुत प्रिसाइजली डिस्क्राइब करेंगे कि लेट्स सपोज ये अल्कीन है और इस अल्कीन में मैं क्या करता हूं, वाटर ऐड करता हूं, और यहां पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? मैंने तो इसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया और ऑक्सीजन भी ऐड हो गया. क्या ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, या दोनों है, रिडॉक्स या दोनों है? तो पहले पॉइंट तो आप लोग गौर से देखिए, ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं. ये कार्बन है, मुझे किस तरह पता चलेगा? अगर आप देखें तो ये कार्बन है और यहां पे जो है ये भी कार्बन है, तो ये C2H6O है. थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर आप देखें तो यहां पे ये +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड 4, यहां पे ये -1 मल्टीप्लाइड 4, -1 मल्टीप्लाइड जो है यहां पे +1 मल्टीप्लाइड 4 है, सॉरी यहां पे ये -2, एक कार्बन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो कार्बन का -4 हो जाएगा. तो +4 इज बैलेंस बाय -4 है. अगर मैं यहां पे आ जाता हूं, ये -2, ये +1 मल्टीप्लाइड 6, और आप इसको देखिए तो यहां पे और यहां पे ये -2 मल्टीप्लाइड 2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन -2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज -2. देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, देन वी कैन नॉट कॉल इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. मैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकता. although मैंने अगर आप देखिए, अगर मैं ये कंसेप्ट अप्लाई करो कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी, ना ये रिडॉक्स मतलब ये कि ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है, ये जस्ट ओनली हाइड्रोलाइसिस है, ये हाइड्रोलाइसिस है. अगर आप ओल्ड कंसेप्ट को देखें तो ये अल्कीन है, और इस अल्कीन में अगर मैं क्लोरीन ऐड करता हूं तो यहां पे जो है आप लोगों के पास विसिनल डायहालाइड जनरेट हो जाते हैं. अच्छा, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है? नहीं. मैंने इसमें जो है कोई हाइड्रोजन ऐड किया है? नहीं. अच्छा, तो फिर ये कौन सा रिएक्शन है? हैलोजिनेशन है. एडिशन ऑफ हैलोजन इनटू अल्कीन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन. लेकिन ये रिडॉक्स है कि नहीं? तो आप इस इक्वेशन को देखें कि यहां पे ये C2H4 है, ये दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो +1 मल्टीप्लाइड 4 -2 मल्टीप्लाइड 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन -2 है. लेकिन आप इस कंपाउंड को देखिए, ये क्या है? C2, यहां पे जो है H4 और ये Cl2 है. आप देखिए क्लोरीन का -1 मल्टीप्लाइड 2, ये +1 मल्टीप्लाइड 4, ये -1 मल्टीप्लाइड -2 -4 और ये +4. वही यहां पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहां पे तो -1 है कार्बन का. मैंने तो ना तो इसमें ऑक्सीजन ऐड किया है, ना मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, ये तो रिडॉक्स है. यहां पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन क्या हो रहा है? वो -2 से -1 पे चला गया है. इट मींस कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है. कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है. कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है. तो हैलोजिनेशन में कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है.
اب میں نے تو یہاں پہ نہ آکسیجن ایڈ کیا ہے نہ میں نے اس میں ہائیڈروجن ایڈ کیا ہے. آپ لوگ غور سے سنیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اولڈ کنسپٹ سے نکلنا ہے. Those reactions are described as a redox reaction where there is a change in the oxidation state of the reactant product change observed ہو. ایسے ریئیکشن جس میں the oxidation state of the elements change جو ہے reactant میں oxidation state اور product کی oxidation state different ہو, تو ایسے ریئیکشن کو ہم ریڈاکس ریئیکشن کہیں گے. دیکھیں کاربن آکسیڈائز ہو گیا -2 سے -1 پہ چلا گیا, اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے پلیز ان پوائنٹ کو سمجھیں. تو آکسیڈیشن کیا ہے اور ریڈکشن کیا ہے, تو اولڈ کنسپٹ سے آپ لوگ نکل آئیں اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے ماڈرن کہ دوز دا ریئیکشن ویئر دیئر از اے چینج ان دا آکسیڈیشن اسٹیٹ آف این ایلیمنٹ آبزرو ہو, ویئر دیئر از اے چینج ان دا آکسیڈیشن اسٹیٹ آف این ایلیمنٹ آبزرو ہو, ایسے ریئیکشن کو ہم ریڈاکس ریئیکشن سے ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ ریڈاکس ریئیکشن ہوں گے. ایک ہوتا ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ, ایک ہوتا ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ, ایک ہوتا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ. یہ کنسپٹ جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. آکسیڈائزنگ ایجنٹ, ریڈیوسنگ ایجنٹ, دو ایجنٹ ہے, ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے. اچھا اگر آپ لوگ دیکھیں میں یہاں پہ اس طرح ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ ایک آسان ایگزامپل کہ سوڈیم کلورین کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے. سوڈیم کلورین کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے. یہ سوڈیم کا زیرو آکسیڈیشن سٹیٹ یہ +1 ہے, یہاں پہ کلورین کا زیرو آکسیڈیشن سٹیٹ یہ -1 ہے. اگر آپ ان دونوں ایلیمنٹس کو دیکھیں تو سوڈیم کا 0 سے +1 پہ جانا اٹ مینز اس نے ایک الیکٹران کو لاس کیا ہے, اور کلورین کا 0 سے -1 پہ جانا اٹ مینز کہ اس نے ایک الیکٹران کو ایڈ کیا. یہ مائنس سائن کا مطلب ہے لاس کرنا اور اس پلس سائن کا مطلب ہے ایڈ کرنا. اس نے ایک الیکٹران کو ایڈ کیا ہے. تو آکسیڈیشن سٹیٹ آف دا کلورین جو ہے فرام -0 سے جو ہے -1 پہ, اور یہاں پہ 0 سے جو اس نے لاس کیا ہوا ہے تو یہ +1 آکسیڈیشن سٹیٹ ریکوائر کر لیتا ہے. دا +1 آکسیڈیشن سٹیٹ سوڈیم الیکٹران کو پش کرتا ہے, پش کرنا, ریلیز کرنا. کلورین الیکٹران کو پل کرتا ہے, پش اور دوسرا پل. ایک الیکٹران کو پش کر رہا ہے دوسرا الیکٹران کو پل کر رہا ہے, تو جو الیکٹران پشر ہو اس کو ریڈیوسنگ ایجنٹ کہتے ہیں, which itself oxidize and reduces other are called reducing agent. So the type of substances which itself oxidized and reduces جو ہے reduces other, اور دوسروں کو ریڈیوس کرے. خود تو آکسیڈائز ہو گیا لیکن اس کو ریڈیوس کر دیا. اٹ از کالڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ. سوڈیم میٹل, لیتھیم, سوڈیم, potassium, rubidium, cesium, all metal are good reducing agent. Cesium is a good reducing agent, the rubidium. تو یہ metals ہیں, تو metals are good reducing agents ہوتے ہیں. metals good reducing agent ہوتے ہیں. Element in the lower oxidation state میں جو ہے the element act as a reducing agent. lower oxidation state میں ہو تو اگر element lower oxidation state میں ہو تو they are good reducing agent ہوں گے, الیکٹران ریلیز کریں گے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں ایک آئرن لکھتا ہوں, یہ آئرن ہے +2, کاپر +1. آئرن الیکٹران ریلیز کرتا ہے +3 میں چلا جاتا ہے, کاپر +1 سے الیکٹران ریلیز کرتا ہے کہ +2 میں چلا جاتا ہے. نو یہ آئن جو ہے یہ بھی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے, کاپر +1 لیکن +2 اور +3 پہ نہیں ہے. تو دے آر ان لوور آکسیڈیشن اسٹیٹ پہ جب ایلیمنٹس ہوں گے تو دے ول ایکٹ ایز اے ریڈیوسنگ ایجنٹ. میٹل جو ہے دے آر گڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سوڈیم میٹل ہے, میگنیشیم میٹل, which of the following is a good reducing agent? Sodium. Magnesium is a good reducing agent than aluminium. اگر میں فرام لیفٹ رائٹ جاتا ہوں, لیکن جب میں فرام ٹاپ ٹو باٹم موو کرتا ہوں تو دا ریڈیوسنگ پاور جو ہے انکریز ہوتا ہے. تو سیزیم از اے گڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ, از اے گڈ ریڈکٹر. سو گڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ لوگوں کے پاس. اب کلورین کیا کرتے ہیں, سوڈیم سے الیکٹران نکالتا ہے. سو دا ٹائپ آف سبسٹنس which itself reduces and oxidizes other are known as a oxidizing agent. The type of substance which itself reduces and oxidize other, اور دوسروں کو oxidizes other
are called oxidizing agent, उसको oxidizing agent कहते हैं. The type of substance which at self, ये 0 से -1 पे खुद तो जो है नेगेटिव चार्ज, ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन सोडियम से इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करता है. तो जो पुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. जो पुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, वो रिड्यूसिंग है. जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है वो आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए, उसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इन दोनों में जो है आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है. नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर गुड, जो है क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और मेटल जो है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. नॉन मेटल जो है, अगर आप लोग देखें यहां पे कार्बन है, यहां पे मैं एक्सप्रेशन करता हूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? फ्लोरीन. फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं जाता हूं तो रिड्यूसिंग पावर कम होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है. Which of the following is a good, जो है अगर आप इनमें देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा होगा सबसे गुड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो फ्लोरीन होगा. तो आप देखें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और यहां पे ये सीजियम है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. प्लीज इसको इग्नोर करें आप लोग, इसको देखिए. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक जो है आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. गौर से सुने इस पॉइंट को. ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर एक दूसरे को बिल्कुल इनवर्स है. ये स्ट्रॉन्ग जो है अगर आप लोग देखें ये वीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक आर एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग आर एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल एक दूसरे को क्या है, इनवर्स है. जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन मेटल में जाता हूं तो आप लोगों के पास जो है क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है. लेकिन नॉन मेटल में फ्रॉम बॉटम टू टॉप जब आप लोग जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है. तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों के पास है. तो अ स्पीशीज व्हिच एट सेल्फ, ये याद रखिए कि नॉन मेटल्स में जो है आप लोग ज़हन में रखिए. सेकंड पॉइंट ये है कि एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एलिमेंट्स है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे एक्ट जो है ये क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज कंपेयर टू मैंगनीज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. मैंगनीज +5 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एलिमेंट इन द लोअर, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर. कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है. तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ एजेंट जो है यहां पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. आप लोगों ने प्लीज इनको ध्यान में रखना है. तो नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर करते हैं. आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितना जो है आप लोगों के पास मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, और जितने नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर. एक एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम यहां पे डिस्कशन करते हैं तो वो अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. Now it is the apparent charge required by an element in its compound. So ये जो है क्या है, the apparent charge, it is an apparent charge acquired by an element in its compound. The apparent charge acquired by an element in its compound is known as its oxidation state. ये इसका oxidation state है. मैं फिर यहां पे बिल्कुल सिंपल वर्ड में सोडियम क्लोराइड,
The apparent charge required by sodium is +1. The apparent charge required by the sodium is the apparent charge required by an element in its compound. ये जो apparent charge ये इसका oxidation state है, क्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा. So the apparent charge required by chlorine -1, यहाँ पे जो है ये +1 है. तो इसको हम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे कुछ रूल्स है इसके लिए असाइन करने के लिए, और रूल ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर द लेट्स सपोज है फॉर फ्री एलिमेंट are always considered to be zero, are always considered to be zero. अगर वो कंपाउंड फॉर्म में ना हो और फ्री फॉर्म में हो तो ऑलवेज इसको जीरो कंसिडर किया जाएगा. आर ऑलवेज कंसिडर टू बी जीरो मतलब क्या है? अगर सोडियम मेटल कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, जीरो कंसिडर किया जाएगा चार्ज. अगर क्लोरीन है तो जीरो कंसिडर, अगर ब्रोमीन है तो जीरो कंसिडर किया जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो जीरो कंसिडर किया जाएगा, और अगर कार्बन है तो जीरो कंसिडर किया. कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आप लोगों ने ऐसा रूल में है कि आप लोगों ने इसको जीरो कंसिडर करना है. सेकंड रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट, the binary compounds of hydrogen with any other element is known as hydride. हाइड्राइड 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमने 2 टाइप्स को यहां पे डिस्कशन करनी है. एक होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, एक है आयनिक हाइड्राइड्स, और एक है कोवेलेंट हाइड्राइड्स. अच्छा, आप लोगों ने इसमें डिफरेंशिएट किस तरह करना है? मेटल हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड. अगर मेटल है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, मेटल हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स. और अगर नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल आप लोग जानते हैं, नॉन मेटल्स और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, उसके साथ क्या हो? हाइड्रोजन अटैच हो. इसके लिए फिक्स रूल है कि आपने जो है जब ये न आयनिक हाइड्राइड हो तो इसमें हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करना है, और जहां पे जो है मेटल जो नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए डिस्क्राइब करना है. सो नॉन मेटल में हाइड्रोजन एक्वायर करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल, सोडियम मेटल है, बिल्कुल हाइड्रोजन, तो सोडियम +1 हाइड्रोजन -1. मेटल हाइड्राइड, मैग्नीशियम मेटल है, हाइड्रोजन यहां पे 2 हाइड्रो -1 × 2 ये +2 होगा. एल्यूमिनियम, अगर आप देखिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड, द ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम मेटल है +3 -1 × 3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो मेटल हाइड्राइड में द हाइड्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है. ये जो है नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. तो बात में प्लीज, ये जो है क्या है? मेटल आयनिक हाइड्राइड में इसको ये आयनिक हाइड्राइड्स की एग्जांपल हो गए, आयनिक हाइड्राइड्स. ठीक है. अगर कार्बन को देखें, कार्बन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. ऑक्सीजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. नाइट्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. इन सब में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन +1 +1 +1 कंसीडर किया जाएगा. तो आपने इस सेकंड एलिमेंट को देखना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है. सेकंड एलिमेंट को देखना है. अगर ये मेटल है तो -1 होगा, और अगर ये नॉन मेटल है तो ये +1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट. सो द हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या होगा? +1 जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा. ओके, द नेक्स्ट रूल ये है ऑक्साइड्स जो है अगर आप लोग देखिए ऑक्साइड्स, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एलिमेंट, ये बाइनरी होते हैं. बाइनरी का मतलब है 2, एक ऑक्सीजन होगा, दूसरा अदर एलिमेंट होगा. बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद एनी अदर एलिमेंट इज नोन एज ऑक्साइड्स. ऑक्साइड जो है एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक होते हैं पर ऑक्साइड, एक होते हैं सुपर ऑक्साइड, एक होते हैं अगर आप देखें तो ऑक्सीफ्लोराइड. ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं. नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -2. Per oxide, the oxidation state of the oxygen is -1. Superoxide, the oxidation state of the oxygen -1/2. Oxyfluoride, the oxidation state +1 or +2. How many oxidation states are possible for the oxygen with their elements, with their binary compound में जब ये हम डिस्क्राइब करते हैं? 1,
2 3 4 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए पॉसिबल है। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड H2O minus 2 plus 1 multiplied 2, sodium oxide Na2O, lithium oxide NlIO2, magnesium oxide, calcium oxide, beryllium oxide, strontium oxide, aluminium oxide, ये सब के सब क्या है, यहां पे जो है आप लोगों के पास नॉर्मल ऑक्साइड में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर आप लोग देखिए ये सब के सब जो है क्या है, ये नॉर्मल ऑक्साइड में आते हैं। पर ऑक्साइड की बहुत लिमिटेड एग्जांपल है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आप लोग देखिए यहां पे जो है सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम पर ऑक्साइड, ये अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड का फार्मूला, और बेरियम पर ऑक्साइड। तो ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -1 -1 -1 -1 -1 कंसीडर किया जाता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है, पर ऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं। सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम जो है, सॉरी नॉट सोडियम, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं। और यहां पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन -1.5, तो -1.5 मल्टीप्लाइड 2 और ये +1 होगा, तो ये कैंसिल, तो -1 इज बैलेंस्ड बाय +1। सब में यही केस होगा। अगर आप ऑक्सी फ्लोराइड को देखें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ये दो कंपाउंड, दो टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्लोरीन -1 मल्टीप्लाइड 2, ये +2 होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्लोरीन -1 मल्टीप्लाइड 2 और यहां पे ये +1 मल्टीप्लाइड 2, तो यहां पे O2F2 में +1 है और OF2 में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये सारे जो है ऑक्साइड्स ऑफ द क्या है, ऑक्साइड्स के जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में जो है हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है बस इस टॉपिक को जो है अगर आप लोग देखें तो ऑक्साइड्स की बात भी मैंने की, हाइड्राइड्स की बात की। अब मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ आता हूं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने किस तरह जो है इनको डिस्क्राइब करना है। देखिए पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट जो है जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट उसी ग्रुप का वो ग्रुप नंबर जो होता है, यही जो है ग्रुप नंबर ग्रुप फर्स्ट का है। तो इस जो एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करता है। द ग्रुप नंबर डिस्क्राइब करता है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। द ग्रुप नंबर डिस्क्राइब करता है द हाईएस्ट। लिथियम आप कंपाउंड को देखिए +1, सोडियम +1, यहां पे पोटाशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, ये और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नहीं करते। इनके जो कंपाउंड है दे विल ओनली रिक्वायर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि लिथियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है। अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि लिथियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत है, गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस फैमिली के एलिमेंट जितने हैं तो ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करते हैं, इनके लिए फिक्स है। अगर एक एलिमेंट ग्रुप सेकंड का हो, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट है, दे विल एक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे जो है अगर आप देखें तो बेरिलियम +2, यहां मैग्नीशियम +2 एक्वायर करता है, कैल्शियम +2 एक्वायर करता है, स्ट्रॉन्शियम +2, और यहां पे अगर आप बेरियम को देखें +2, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर नहीं करेगा, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करते हैं। दे विल ओनली रिक्वायर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर विल बी नो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस फैमिली के जो एलिमेंट्स है, तो अगर किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरिलियम -2, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरियम +1, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि यहां पे बेरियम जो है -2, गलत है। किसी जगह पे ये लिखा हो कि बेरियम +3, गलत है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक एलिमेंट अगर ग्रुप थर्ड का है तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये एक्वायर करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा।
اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بوران ہے، ایلومینیم ہے، گیلیم ہے، اینڈیم ہے، یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ بھی +3، یہ بھی +3، یہ بھی +3 آکسیڈیشن سٹیٹ، یہ بھی +3. انرٹ پیئر ایفیکٹ کو ابھی ہم اگنور کر رہے ہیں، انرٹ پیئر ایفیکٹ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں فی الحال. تو آپ لوگ دیکھیں اس فیملی کے جو آکسیڈیشن سٹیٹ، ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ +3 جو ہے یہ ایکوائر کرتے ہیں، +3 آکسیڈیشن سٹیٹ یہ ایکوائر کرتے ہیں. The highest oxidation state acquired by this family is a، آپ لوگ پلیز ہمیں رکھیں، the group 4 فیملی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، گروپ 4 کاربن فیملی ہے، کاربن +4 آکسیڈیشن سٹیٹ، لیکن ساتھ میں -4 بھی ایکوائر کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، مائنس کا بھی شروع ہو جاتا ہے، +4 بھی اور -4. ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ +4، لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ -4. تو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ کاربن ہے، یہاں پہ سلیکان ہے، جرمینیم ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اسٹینس ہے اور لیڈ ہے، تو دیٹس انرٹ پیئر ایفیکٹ کو اگنور کریں. سو اگر آپ لوگ دیکھیں اس فیملی میں جو ہے دا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جو ایک ایلیمنٹ ایکوائر کرتا ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھیں وہ +4 آکسیڈیشن سٹیٹ ہے، اور دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جو ایک ایلیمنٹ ایکوائر کرتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ -4 ہے. تو آپ دیکھیں یہ CH4 ہے، یہ CCl4 ہے. The oxidation state of carbon +1 multiplied 4 hydrogen کے لیے دیکھیں and it is balanced by -4. The oxidation state of the carbon is -4 in case of methane. The oxidation state of the carbon in case of carbon tetrachloride -1 multiplied chlorine is more electronegative than carbon. تو یہ +4 ہوگا، یہ +4 ہے. تو +4 oxidation state -4 oxidation state. Carbon monoxide -2 +2. Carbon dioxide -2 multiplied 2 +4. Formaldehyde. Formaldehyde with oxidation state of the carbon +1 -2 +1 0 oxidation state. تو اس کا جو رینج ہے یہ +4 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، +3 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، +2 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، +1 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، 0 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، -1 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، -2 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، -3 بھی ایکوائر کر سکتے ہیں، -4. یہ سارے آکسیڈیشن سٹیٹ پاسبل ہے کاربن گروپ 4 کے لیے، گروپ 4 ایلیمنٹس کے لیے. لیکن +5 اگر کوئی لکھے کہ کاربن پہ +5 لکھا ہو آکسیڈیشن، غلط ہے. اگر کسی نے یہاں پہ لکھا کاربن پہ -5 لکھا ہے، غلط ہے، یہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرے گا اس کے لیے. یہ آکسیڈیشن سٹیٹ اس کے لیے پاسبل ہے، یہ آکسیڈیشن سٹیٹ اس کے لیے پاسبل ہے، لیکن یہ آکسیڈیشن سٹیٹ اس کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے پلیز ذہن میں رکھیں کہ اس فیملی میں جو ہے یہ +4 بھی ایکوائر کرتے ہیں، -4 بھی ایکوائر کرتے ہیں. ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ گروپ نمبر 5 کا ہے تو اس کا جو ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ ہوگا +5 ہوگا اور جو لیسٹ ہوگا -3 ہوگا. تو +4 +5 یہاں پہ یہ -3، +4 -4 +5 -3. تو آپ لوگ بات سنیں، یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھیں کہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے کاربن NH3 the oxidation state +1 multiplied 3 -3 ہے، -3 possible ہے. امونیا میں the oxidation state of the nitrogen is امونیم میں امونیم +1 چارج اس پہ امونیم، تو نائٹروجن +4 ہائیڈروجن اور یہاں پہ یہ +1 چارج یہاں پہ آ جائے گا. تو نائٹروجن تو یہ +4 multiplied 1 تو +4، اس کو اس سائڈ پہ لے کے جائے تو یہ -4 ہو جائے گا. تو نائٹروجن کا آکسیڈیشن سٹیٹ -3، امونیم میں the oxidation state of the nitrogen is -3. امونیم میں the oxidation state of the nitrogen is -3. امونیم میں یہ کیا ہے؟ یہ -3 آکسیڈیشن سٹیٹ ہے. یہاں پہ جو ہے +5 یہاں پہ -3. اوکے، اگر آپ لوگ دیکھیں the oxidation state of the nitrogen in laughing gas -2 +1 multiplied 2. The oxidation state of the nitrogen oxide -2 multiplied 2 +4 oxidation state. The nitrogen oxide nitroside -2 +2. Nitrate اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہے تو یہاں پہ -2 multiplied 3 +1 تو یہ +5 oxidation state ہے. So the highest oxidation state جو group 5 family کے elements acquire کرتے ہیں تو +5 ہے and the least oxidation state is -3. The least oxidation state is -3. تو نائٹروجن فیملی میں نائٹروجن، فاسفورس جو ہے، آرسینک اگر آپ لوگ دیکھیں تو ان ایلیمنٹس کے لیے یہ پاسبل ہے. تو +5 ان کا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ ہوگا اور the least oxidation state -3 ہوگا.
جب ہم گروپ 6 میں آ جاتے ہیں گروپ 6 ایلیمنٹ کے لیے the highest oxidation state is +6 and the least oxidation state is -2. میں نے آکسیجن کی آکسیڈیشن سٹیٹ کو آلریڈی ڈسکس کر لیا. سلفر ہے, سیلینیم ہے, تو آپ لوگ دیکھیں میں نے آکسیجن کو اس سے سپریٹ لکھا, اور اب سلفر کی آکسیڈیشن سٹیٹ کو دیکھیں تو سلفر جو ہے جو آکسیڈیشن سٹیٹ ایکوائر کرتا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ -2 ملٹیپلائڈ 2 + 4 سلفر ٹرائی آکسائڈ -2 ملٹیپلائڈ 3 سوری یہ 3 ہے, یہ 3 ہے, and +6 oxidation state H2SO4 -2 multiplied 4 + 1 multiplied 2 + 6 ہے. سیلینیم ٹیٹرا آکسائڈ -2 multiplied 4 پلس جو ہے آپ لوگوں کے پاس سوری سیلینیم جو ہے ٹرائی آکسائڈ, سیلینیم ٹرائی آکسائڈ, تو یہ +6 آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے یہ ایکوائر کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس سیلینیم ٹرائی آکسائڈ ہے, تو یہاں پہ جو ہے +6 اور دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ H2SO H2 -2 + 1 multiplied 2 دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ -2 اینڈ دا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ, تو یہ اس رینج میں ہوگی -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 آکسیڈیشن سٹیٹ یہ ایکوائر کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس پاسبل آکسیڈیشن سٹیٹ ہے گروپ 6 کے لیے. گروپ 7 ایلیمنٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو دا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ +7 اینڈ دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ -1 فلورین, کلورین, برومین, آیوڈین. تو اگر آپ لوگ دیکھیں ہائیڈرو فلورک ایسڈ میں -1 +1, ہائیڈرو کلورک ایسڈ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں -1 +1, ہائپو کلورس ایسڈ میں +1. آکسیجن از مور الیکٹرونیگیٹو دین دا کلورین, یہ -2 یہ +1 ہو جائے گا. The oxidation state of the chlorine is +1. The oxidation state of the chlorine in hypochlorous acid and perchloric ہے, یہاں پہ جو ہے -2 multiplied 2 + 1 + 3 oxidation state. The oxidation state of the chlorine آپ دیکھیں -2 multiplied 3 -6 plus جو ہے 1 یہ +5 oxidation state. And the oxidation state of the chlorine in perchloric acid +1 +7 ہے. تو ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جو یہ ایکوائر کرتے ہیں +7 اور دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جو یہ ایکوائر کرتے ہیں تو آپ لوگ پلیز ہمیں کہ -1 ہوگا. تو +4 پر کلورک ایسڈ, پر برومک ایسڈ, پر برومک ایسڈ, پر آیوڈک ایسڈ, ان سب میں آکسیڈیشن سٹیٹ آف دی ہیلوجن فیملی جو ہے یہ +7 آکسیڈیشن سٹیٹ ایکوائر کرتے ہیں. اسی طرح ان کا سال جو ہوتا ہے سوڈیم پر اکلوریٹ, سوڈیم پر کلوریٹ, سوڈیم پر برومیٹ, سوڈیم پر برومیٹ, سوڈیم پر آیوڈیٹ, اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو ان میں بھی آکسیڈیشن سٹیٹ +7 ہے. تو یہ ایسے سالٹس ہیں جس میں آکسیڈیشن سٹیٹ آف دی ہیلوجن جو ہے یہ اگر آپ لوگ دیکھیں. نیکسٹ جو لاسٹ ہے تو یہ گروپ جو ہے گروپ 8 ایلیمنٹس, گروپ 8 ایلیمنٹ, اس کو جو ہے ڈسکرائب کرتا ہوں گروپ 8. یہ گروپ 7 ایلیمنٹس تھے, گروپ 7 اور یہ گروپ 8. اچھا گروپ 8 +8 ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ, دا لیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ از 0. ان کا آکسیڈیشن سٹیٹ نیگیٹو تو نہیں ہو سکتا لیکن پازیٹیو ہو سکتا ہے. اس کو 0 گروپ ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں, ان کو 0 گروپ ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں, 0 گروپ اس کی وجہ سے. اور یہ ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ بھی کیا کہتے ہیں زینان آکسائڈ, زینان آکسائڈ, زینان ڈائی آکسائڈ, زینان ٹرائی آکسائڈ, زینان ٹیٹرا آکسائڈ, یہ اس کے کمپاؤنڈز ہیں. یہاں پہ جو ہے -2 + 2, یہ -2 multiplied 2, یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں +4, یہ -2 multiplied 3, یہ +6, یہ -2 multiplied 4, یہ +8 آکسیڈیشن سٹیٹ ہے. زینان پینٹ آکسائڈ نہیں بنتا, زینان ٹیٹرا آکسائڈ بنتا ہے. دا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جو اس نے ایکوائر کیا ہے یہ +8 ہے. تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں نیان, آرگان, کریپٹان, زینان, پلیز یہاں سے بیلو کی کیمسٹری ہے, یہ ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ ایکوائر کرتا ہے. سو دا ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ جب یہاں پہ آپ لوگ غور سے دیکھیں یہاں پہ یہ ایکوائر کرتا ہے ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ, تو وہ یہاں پہ زینان کی ہے ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ. تو یہ گروپ 8 کے لیے. اچھا پچھلے سال جو کوشچن آیا تھا تو اگر آپ لوگ دیکھیں اس کوشچن کا آسان سا کوشچن تھا ایٹا کا,
اور وہ کوشچن یہ تھا کہ what is the oxidation state of the nitrogen in ammonium nitrate, the oxidation state of the nitrogen in ammonium nitrate کیا ہے. تو انہوں نے اے آپشن دیا تھا, بی اے بی سی آپشن دیا تھا. یہ لاسٹ ایئر 2019 ایٹا کے پیپر کا حصہ. تو اس میں جو ہے امونیم نائٹریٹ تو انہوں نے جو ہے یہاں پہ -3 اور جو ہے یہاں پہ -5 دیا تھا. دوسرا جو ہے انہوں نے -3 اور +5 جو ہے دیا تھا, اور یہ آپشن اس میں کریکٹ ہے. امونیم آئن کا میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ یہ کیا ہے, یہ -3 ہی ہے, میں نے کیلکولیٹ کر دیا ابھی. اور نائٹریٹس جہاں پہ بھی ہوں گے تو یہاں پہ یہ +5 آکسیڈیشن, تو -3 نائٹروجن کے لیے یہاں پہ اور +5 اس کے لیے. تو نائٹریٹ میں +5 آکسیڈیشن اسٹیٹ اور یہاں پہ امونیم آئن میں جو ہے -3 آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ ہے. یہ 2000 جو ہے 19 کے ایٹا کے پیپر کا حصہ بھی ہے. تو یہ آپ لوگ پلیز ذہن میں رکھیں, یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کیا ہے, آکسیڈیشن اسٹیٹس ہیں, اور ان آکسیڈیشن اسٹیٹ کو جو ہے ہم یہاں پہ مختلف گروپ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو, یہاں پہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو تو میں نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ لوگ جو ہے سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. یہاں پہ صرف اس کا انٹروڈکشن ہے. دا نیکسٹ پوائنٹ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو آئنز ہو, اگر آپ کے پاس کیا ہو, آئنز ہو. لیٹ سپوز یہاں پہ ایک کرومیٹ آئن ہے, آکسیڈیشن اسٹیٹ. اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ کرومیٹ آئن ہو, یہ سلفیٹ آئن ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ سلفیٹ آئن ہے اور یہاں پہ یہ S2O8 جو ہے, لیٹ سپوز اس طرح کے آئنز ہو. اگر یہ آئنز آپ لوگوں کے پاس ہو تو پلیز کیا کریں کہ یہاں پہ یہ نمبر 2 کرومیم, یہ 7 آکسی, یہ 70 نہیں ہے, اور یہ نیگیٹو چارج کو یہاں پہ منشن کریں. تو 2 کرومیم پلس 7 ملٹیپلائڈ 2 مائنس 2, 2 کرومیم مائنس 14 مائنس 2, یہ 14 کو اس سائڈ پہ لے کے یہ پلس ہو جائے گا, تو 2 کرومیم ول بی ایکول ٹو 12. A single chromium جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگا, 6 آکسیڈیشن اسٹیٹس کے لیے ڈسکرائب کیا جائے. یہاں پہ یہ کیا ہوگا, +6 آکسیڈیشن اسٹیٹس کے لیے ڈسکرائب کیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ کرومیٹ کے لیے کرتے ہیں, اگر آپ سلفیٹ کے لیے, اگر آپ لوگ سلفیٹ کے لیے جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ SO4-2, تو سلفر 4 آکسیجن -2 سلفر پلس 4 ملٹیپلائڈ 2 -2, تو یہاں پہ -8 کو اس سائڈ پہ لے گے تو سلفر, اور یہاں پہ -2 + 8 sulfur will be equal to 6 as 6 oxidation states کی. highest oxidation state of the sulfur یہاں پہ بھی +6 ہے, یہاں پہ کرومیم کا جو ہے بھی +6. اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگ کے پاس ڈسکس ہوگا. تو یہ جنرل کیا ہے, اگر آئنز ہو تو وہ آئنز کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ چارجز کو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. تو چارجز کو آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اوکے, یہ تو ایک جنرل جو ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ ہاؤ ٹو بیلنس دا چارجز, چارجز کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں. آکسیڈیشن اسٹیٹ ویریبل ہوتا ہے. آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے ہر ایک ایلیمنٹ, جو بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو اس پہ میٹل کے لیے تو فکس ہے, لیکن جنرل جو ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ ویریبل ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ویلنسی, دا کمبائننگ ٹینڈنسی آف این ایلیمنٹ ود اینی ادر ایلیمنٹ از ڈسکرائبڈ ایز ویلنسی. ویلنسی ہمیشہ فکس ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں یہ کاربن ہے CH4, تو یہاں پہ آکسیڈیشن اسٹیٹ -4 ہے, +1 ملٹیپلائڈ 4, لیکن CCl4 یہاں پہ -1 ملٹیپلائڈ 4, یہ +4 ہے. ویلنسی یہاں پہ بھی 4 بانڈ بنائے ہیں, 4 بانڈ یہاں پہ بنائے ہیں, بانڈ نمبر سیم ہے, لیکن آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہے, ڈفرنٹ ہے. تو ویلنسی کانسٹنٹ ہوتی ہے اور آکسیڈیشن نمبر جو ہوتے ہیں وہ ویریبل ہوتے ہیں. تو ویلنسی ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے اور آکسیڈیشن نمبر جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ویریبل ہوتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر میتھڈز, اس کی طرف آتے ہیں. بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر میتھڈ. آکسیڈیشن نمبر میتھڈ, بیلنسنگ آف کیمیکل ایکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر میتھڈ. تو اس میں جو ہے پہلا کیا ہے, جو اس کے رولز ہیں, رول یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے پاس زنک ہے, یہاں پہ HNO3 کیمیکل ایکویشن آپ کو گیون ہوگا, زنک نائٹریٹ, یہ NO پلس جو ہے یہ H2O پروڈیوس ہوتا ہے. بیلنس دا کیمیکل ایکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر میتھڈ. اچھا, آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اس طرح کے کوئی کوشچن نہیں ملتے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے کوشچن جو ہے بیلنسنگ کرنی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس پہ تو گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو خیر کوشچن آپ لوگوں کو جو ملتے ہیں، آپ لوگوں کو 3 کوشچن ملتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں، آئیڈینٹیفائی کہ وچ آف دی فالوئنگ از اے ریڈیوسنگ ایجنٹ، ان میں سے ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہوگا کیمیکل ایکویشن میں، ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہوگا، اس میں جو ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ کون سا ہو سکتا ہے، یہ ڈیمانڈ ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن ہوتا ہے، ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا ہے، آکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا ہے، ریڈیوسنگ ایجنٹ کتنے الیکٹران لاس کرتا ہے، آکسیڈائزنگ ایجنٹ کتنے الیکٹران گین کرے، مینس دا چینج ان آکسیڈیشن اسٹیٹ، مینشن دا چینج آکسیڈیشن، چینج ان آکسیڈیشن اسٹیٹ سے جو ہے آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے. دا نیکسٹ جو ہے آپ لوگ کے پاس واٹ از دا مولر ریشو آف کمبینیشن آف ایلیمنٹس، ریشو آف کمبینیشن، کہ یہاں پہ مولر ریشو آف کمبینیشن کیا ہے بٹوین دا ریئیکٹنٹس. اینڈ دا لاسٹ ون جو ہے فائنڈ آؤٹ دا بیلنسنگ ریشو، بیلنسنگ ریشو کو فائنڈ آؤٹ کریں. یہ کوشچنز ہے جو ایٹا سے ریلیٹڈ، اور سب سے زیادہ کوشچن یہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کوشچن ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہے، آکسیڈائزنگ ایجنٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوشچن سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ دیکھیں اینڈ واٹ از دا مولر ریشو آف کمبینیشن، تو یہ آپ لوگوں کو کیمیکل ایکویشن کی بنا ہے. اچھا اس کیمیکل ایکویشن میں آپ فائنڈ آؤٹ کریں، آپ نے ابھی آکسیڈیشن اسٹیٹ کو ڈسکس کر لیا کہ اگر فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون سے ایلیمنٹ کے آکسیڈیشن اسٹیٹ میں چینج آ رہا ہے، تو یہ تو فری اسٹیٹ میں ہے. دیکھیں یہاں پہ اس کے آکسیڈیشن اسٹیٹ یہ 2، یہ اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ یہ 2 الیکٹران ریلیز کرتا ہے. تو 0 سے یہ +2 کی طرف جا رہا ہے، اٹ مینز یہ 2 الیکٹران کو لاس کر رہا ہے. یہ جو نائٹروجن ہے یہاں پہ نائٹروجن یہ +5 آکسیڈیشن اسٹیٹ میں نائٹریٹ ہے، HNO3 میں -2 ملٹیپلائڈ 3 6 اور +1، تو +6 از بیلنس بائی -6، تو +5 آکسیڈیشن اسٹیٹ یہاں پہ +5 میں ہے، اس کو اگنور کریں. لیکن یہاں پہ آکسیڈیشن اسٹیٹ کو دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے یہ +2 ہے نائٹروجن کا، تو +5 سے +2 پہ جانا 3 الیکٹران کا گین ہے. 3 الیکٹران کیا ہے، گین ہے. یہاں پہ 3 الیکٹران گین ہو رہے ہیں، 3 الیکٹران گین، یہاں پہ 2 الیکٹران لاس. سو which of the following is a reducing agent؟ پہلا تو آپ لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان میں سے ریڈیوسنگ، تو جو خود آکسیڈائز ہوتا ہے اور دوسروں کو الیکٹران دیتا ہے تو وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے. تو ریڈیوسنگ ایجنٹ اس میں کون سا ہے، زنک ہے. جو خود ریڈیوس ہوتا ہے دوسروں سے الیکٹران نکالتا ہے اس کو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کہتے ہیں. HNO3 ایکٹ ایز اے آکسیڈائزنگ ایجنٹ. یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے اور یہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ، یہ آکسیڈائزنگ. واٹ از دا چینج ان آکسیڈیشن اسٹیٹ، 0 سے +2 پہ جا رہا ہے زنک کا. واٹ از دا چینج ان آکسیڈیشن اسٹیٹ آف نائٹروجن، +5 سے یہاں پہ +2 پہ جا رہا ہے، تو یہاں پہ 3 چینج آ رہے ہیں، 3 الیکٹران گین آ رہا ہے. تو چینج ان آکسیڈیشن اسٹیٹ +5 سے +2، 0 سے +2. اینڈ واٹ از دا مولر ریشو آف کمبینیشن، مولر ریشو آف کمبینیشن کیسے کہتے ہیں، دا الیکٹران یہاں پہ 2 الیکٹران لاس، یہاں پہ جو ہے 3 الیکٹران گین. دا ریشو جو ہے آپ لوگوں نے جب فائنڈ آؤٹ کریں تو دا نمبر آف الیکٹران لاس کو، جو لاس آف الیکٹران ہے ان کو گین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، اور جو گین آف الیکٹران ہے ان کو لاس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. کراس ملٹیپلیکیشن آف نمبر آف الیکٹرانز، 3 ملٹیپلائڈ ٹو 6 الیکٹران لاس، 3 ملٹیپلائڈ ٹو 6 الیکٹران گین. تو میں نے کیا لکھنا ہے، 3 یہاں پہ جو ہے یہ 3 ہے، یہ 3 میں نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے، تو 3 زنک. یہ 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائڈ ہو گیا، 2 HNO3 نائٹرک ایسڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3، اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ 3، یہ زنک نائٹریٹ. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 NO اینڈ پلس H2O. یہ میرے پاس 3 mole of zinc multiplied 2 electrons. So 6 mole of electron loss, 2 nitrogen. ایک نائٹروجن 3 الیکٹران گین کرتا ہے، تو 2 نائٹروجن کتنے الیکٹران یہاں پہ جس کا 6 الیکٹران، تو 6 الیکٹران گین. تو یہاں پہ 3 ملٹیپلائڈ 2، یہاں پہ 2 ملٹیپلائڈ 3، تو 6 الیکٹران لاس، 6 الیکٹران گین. جس ریشو پہ دا لاس آف الیکٹران اینڈ گین آف الیکٹران بٹوین دا ریئیکٹنٹ بیلنس ہو جائے اس کو مولر ریشو آف کمبینیشن کہتے ہیں. واٹ از دا مولر ریشو آف کمبینیشن، 3:2. جس پہ دا ریشو کیا ہے، اس ریشو کو بیلنسنگ جو ہے، یہاں پہ کیا ہے مولر ریشو آف کمبینیشن ہے
جس پہ the number of electron loss becomes equal to the number of electron gain. تو جس ریشو پہ یہ بیلنس ہو جاتے ہیں, ایکول ہو جاتے ہیں نمبر آف الیکٹران لاس اینڈ گین, اس کو مولر ریشو آف کمبینیشن کہتے ہیں. یہ مولر ریشو آف کمبینیشن ہے. نو لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ آکسیجن کے علاوہ اور ہائیڈروجن کے, ایکسپٹ آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن, ان دونوں کے علاوہ آل ادر ایلیمنٹس کے نمبر کو بیلنس کریں, انسپیکشن میتھڈ اپلائی کریں. زنک 3 ایکول ہے, ہائیڈروجن کو چھوڑ دیں, آکسیجن کو بھی چھوڑ دیں, 2 نائٹروجن, دیکھیں 2 3 6 8 نائٹروجن. یہاں پہ اس سائڈ پہ نائٹروجن 8 ہے, 2 نائٹروجن یہ ہو گئے اور 6 نائٹروجن یہ ہو گئے, ٹوٹل 8 ہو گئے. یہاں پہ تو 2 ہیں. آسان سا پوائنٹ ہے, میں نے تو بتا دیا کہ کیا کریں, باقی ویلیوز چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آکسیجن کو اور ہائیڈروجن کو چھوڑ دیں. تو کیا کریں, یہاں پہ جو ہے اگر میں اس کے ساتھ 4 ملٹیپلائی کروں, میرے خیال میں بس آسان سا پوائنٹ ہے, 8 HNO3 8 HNO3 3 zinc nitrate and 2 NO, اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو H2O. اب بس یہ نائٹروجن بیلنس ہو گئے, 8 نائٹروجن یہ بھی ہو گئے, 8 نائٹروجن سائڈ. اب ہائیڈروجن کی طرف آ جائیں, 8 ہائیڈروجن 2 ہائیڈروجن, کین وی رائٹ 4 انسپیکشن. تو 4 ملٹیپلائڈ ٹو 8 اینڈ 8 ہائیڈروجن یہ بھی بیلنس ہے. تو 3 زنک بیلنس, 8 ہائیڈروجن بیلنس, 8 نائٹروجن بیلنس, 8 3s are 24, 2 3s are 6 multiplied 3 18 plus 2 oxygen 20 plus 4 oxygen 24. یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن ہے. یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن ہے. یہ تو ہم نے بیلنسنگ اس کی کیا ہے. اب آپ لوگوں سے جو کوشچنس ہوتے ہیں, فائنڈ آؤٹ دا بیلنسنگ ریشو, فائنڈ آؤٹ دا بیلنسنگ ریشو of for a chemical equation, for the chemical equation, zinc HNO3, zinc nitrate, NOH2O. یہ تو میں نے بیلنس کر دیا آپ لوگوں کے لیے. اب آپ سے جو کوشچن ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ کوشچن کیا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دا بیلنسنگ ریشو. اس میں بیلنسنگ ریشو کو فائنڈ آؤٹ کریں. اے آپشن, بی سی ڈی. یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ 3, یہاں پہ 8, یہاں پہ 4, یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 3. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو ریشو. یہاں پہ جو ہے 3, یہاں پہ 3, یہاں پہ 4, یہاں پہ 8, یہاں پہ 2. یہاں پہ جو ہے 3, یہاں پہ 8, یہاں پہ 3, یہاں پہ 4, یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 4. فائنڈ آؤٹ دا بیلنسنگ ریشیو. یہی نمبر کیوں اس کو انہوں نے شفل کیا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے لیے ہائی لائٹ کرنا ہے, اے بی سی ڈی ای, اس طرح ہائی لائٹ کریں. تو دیکھیں یہ بھی, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, اے بی سی ڈی ای. اب آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ اس طرح ریشو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, تو آپ نے کس طرح آسانی کے ساتھ دیکھیں, یہ اے ہے, یہ اے, اس کے نمبر کتنے ہیں, 3 ہے. اچھا زنک یہاں پہ ہے, نہیں ہے, یہاں پہ ہے. ان دونوں کے نمبر سیم ہونے چاہیے, اے اور یہ سی پوائنٹ پہ ہے, یہ نمبر سیم. یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے. کیا یہ ایکول ہے, نہیں ہے, چھوڑ دے بس اس کو, اگنور کریں. یہاں پہ آ جائے زنک, یہ کتنے ہیں, یہ 3 ہے, یہ 3 ہے. یہاں پہ پھر یہ 4 آ رہا ہے, اس کو اگنور کرے بس, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں. یہاں پہ یہ اے ہے, یہ 3, یہاں پہ یہ 3 ہے, یہ دونوں میچ کر رہے ہیں. وہ 1 منٹ, میرے لیے یہاں پہ ایک پوائنٹ مل گیا ہے, یہ دونوں نمبر ایکول ہے. اے اور سی, اے بی سی ان دونوں کے اسٹیکومیٹرک ویلیو ایکول ہے.
सेकंड पॉइंट मैं कंफर्म करता हूं क्या ये है कि नहीं। अच्छा, बी हाइड्रोजन, 8 मल्टीप्लाइड हाइड्रोजन, बी 8 हाइड्रोजन, बी इसमें है, हाइड्रोजन यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं, यहां पे है। वो मैं देखता हूं कि यहां पे ई में जो है हाइड्रोजन है 4 मल्टीप्लाइड टू 8, 8 हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाइड 2 हाइड्रोजन के बराबर है कि नहीं, 8 8 दोनों साइड पे बराबर है कि नहीं। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि मुझे मिल गया, ये मुझे मिल, अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल जाए बस यही मेरा ऑप्शन है, यही बैलेंसिंग रेशियो है। तो फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो। बैलेंसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इनको हाईलाइट करिए अपने लिए और कंपैरिजन करिए। जहां पे पॉइंट्स गलती होगी बस इग्नोर करें, बाकी को जो है आगे जाए। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि नाइट्रोजन, देखें बी नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन, देखें 8 नाइट्रोजन, ये 8 नाइट्रोजन है। अच्छा, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो 3 मल्टीप्लाइड टू 6 नाइट्रोजन ये हो गए। तो सी और डी के नंबर, यहां पे भी नाइट्रोजन है, तो सी प्लस डी के नंबर ये 8 के बराबर होना चाहिए। तो देखें ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड टू 6 नाइट्रोजन सी के हो गए और 2 नाइट्रोजन डी के हो गए। तो 6 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 8 यहां पे भी हो गए। सो ये बैलेंस है, बिल्कुल ये बैलेंसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग ज़हन में रखें, ये जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन। ओके, थैंक यू।